کسی گاؤں میں ایک بڑا ہی سست آدمی رہتا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بغیر کوئی محنت کیے، کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہی اس کا پیٹ بھرتا رہے، اس کی زندگی گزرتی رہے۔ ایسے ہی ایک صبح وہ گاؤں میں گھوم پھر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، کس کے گھر جاؤں، کیا کروں کہ مفت میں ہی کچھ کھانے کو مل جائے۔ آہستہ آہستہ اس کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اچانک اسے خیال آیا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک پھلوں کا باغ ہے، وہاں سے ضرور کچھ کھانے کو مل جائے گا، چلو وہاں چلتا ہوں۔ باغ میں پہنچ کر وہ ابھی درخت پر چڑھ کر پھل توڑنے ہی لگا تھا کہ باغ کے چوکیدار نے اسے دیکھ لیا۔ پکڑے جانے کی ڈر سے وہ تیز تیز بھاگنے لگا۔ چھپنے کے لیے وہ ایک گھنے جنگل میں گھس گیا۔ جنگل میں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بوڑھے بھیڑیے کو دیکھا جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ آدمی حیرت سے سوچنے لگا کہ یہ بوڑھا بھیڑیا ابھی تک زندہ کیسے ہے، بھوک سے مر کیوں نہیں گیا، کیونکہ دو ٹانگوں کے ساتھ شکار کرنا تو دور کی بات، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ جنگل میں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اتنے خطرناک جانور ہیں جو ایک منٹ میں اس کو چیر پھاڑ سکتے ہیں، لیکن یہ تو آرام سے ادھر ادھر رینگ رہا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دور سے اسے ایک شیر آتا دکھائی دیا۔ وہ آدمی جلدی جلدی ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھیڑیا کیسی اپنی جان بچاتا ہے۔ اب بھیڑیا چونکہ بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ شیر جب بھیڑیے کے بالکل قریب آیا تو لڑکے نے دیکھا کہ شیر کے منہ میں گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا ہے جو اس نے بھیڑیے کے پاس رکھ دیا اور واپس مڑ گیا۔ وہ آدمی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک شیر بھیڑیے کو کھانے کی بجائے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ خدا کی قدرت پر اش اش کر اٹھا۔ بے اختیار اس کے دل نے کہا کہ خدا بڑا ہی رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ خدا نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے، اس لیے خدا نے میرے لیے، میری مدد کرنے کے لیے ضرور کسی نہ کسی کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوگا۔ جس طرح اس بیچارے بھیڑیے کی مدد کرنے کے لیے خدا نے شیر کو بھیجا ہے، بالکل اسی طرح میری مدد کرنے کا بھی خدا نے ضرور کوئی پلان بنایا ہوگا۔ وہ خوشی خوشی جنگل سے باہر نکلا اور ایک اونچے سے ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور خدائی مدد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک انتظار کرتا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ پھر بھی صبر سے انتظار کرتا رہا۔ پورا دن گزر گیا۔ وہ بھوکا پیاسا انتظار کرتا رہا۔ اسے امید تھی کہ خدا کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا۔ اب اسے وہاں بیٹھے بیٹھے 2 دن ہو چکے تھے۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ آخر وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا کہ کہیں سے کچھ کھانے کو ڈھونڈے، ایسے تو وہ مر جائے گا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی جو بڑا عقل مند دکھائی دیتا تھا، اس آدمی نے بوڑھے کو ساری بات بتائی کہ خدا نے اس بھیڑیے پر رحم کھایا، اس کی تو مدد کی، لیکن خدا کو میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ اس نے میری مدد کے لیے کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ بوڑھے آدمی نے پہلے تو اسے کچھ کھانے کو دیا اور پھر کہا کہ یہ سچ ہے کہ خدا اپنی ہر مخلوق کا خیال رکھتا ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے، اس نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے۔ تم بھی اس کے پلان میں شامل ہو، لیکن تم خدا کے اشارے کو سمجھ نہیں پائے۔ خدا چاہتا ہے، وہ تم کو اشارہ دے رہا ہے کہ تم شیر کی طرح بنو، نہ کہ بھیڑیے کی طرح۔ دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنو، دوسروں کی مدد کرنے والا بنو۔ زندگی میں ہم بھی بعض دفعہ
خدا کے اشاروں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے اور ان کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ہمت دی ہوتی ہے، طاقت دی ہوتی ہے، صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ خدا ہر روز ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے، نئی امید دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں، کچھ کر کے دکھائیں۔ اس نے ہمیں کسی مقصد، کسی پرپس کے لیے بنایا ہے۔ وہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہم سے مایوس ہو چکا ہو، اگر وہ چاہے تو ہم کل کا سورج کبھی نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ ہر روز ہمیں پھر سے جگاتا ہے ایک نئی زندگی جینے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس ہمارے لیے ایک پلان ہے۔ وہ ہمیں اشارہ دیتا ہے، لیکن ہم مایوسیوں اور ناکامیوں میں اتنے کھوئے رہتے ہیں، اس کے اشارے کو سمجھ نہیں پاتے، دکھی اور اداس رہتے ہیں۔ جو نہیں ملا اسے یاد کرتے کرتے جو ملنے والا ہے وہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے اشارے کو ہم تبھی سمجھ پائیں گے جب ہم پازیٹیو سوچیں گے، اپنی سوچ کو مثبت بنائیں گے، اچھے کی امید رکھیں گے، ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کی عادت بنائیں گے، ہر چیز میں اچھائی تلاش کریں گے، اچھی امیدیں رکھیں گے، اچھے گمان رکھیں گے، تو بند دروازے بھی ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم اچھے کی توقع رکھنے کی عادت بنائیں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں ہمیں پازیٹیو ہی رہیں، تو قدرت کے اشارے ہمیں سمجھ آنے لگیں گے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، اچھا کرو، لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرو۔